سفید اور سنہری رنگ کے امتزاج سے بنی اس حویلی پر دھوپ اتر آئی تھی۔ ایسے میں اس حویلی کے مکین لان میں بچھی کرسیوں پر بیٹھے سردیوں کی نرم گرم دھوپ سیک رہے تھے۔ 3 سال پہلے اس حویلی کی خوشیاں روٹ گئی تھیں۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے نظریں چرائے پھرتا تھا اور آج ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھ کر نظریں جھکا کر گزر جاتا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ آنے والے دنوں میں اس حویلی کے بچوں کے مستقبل کا کیا فیصلہ ہوگا۔ صفیہ بیگم کو تو بالکل ہی خاموشی لگ گئی تھی۔ وہ ہر کسی سے روٹھی پھرتی تھیں۔ سب لوگ انہیں خوش رکھنے کی بہت کوشش کرتے، مگر ان کی ہونٹوں کی مسکراہٹ اور چہرے کا نور تو ان کا بیٹا ارحان تھا۔ وہ پچھلے 3 سالوں سے ان سے دور رہ رہا تھا۔ وہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کو ترس گئی تھی۔ ایسے میں وہ سب سے ناراض رہ کر اپنے غصے کا اظہار کرتی تھی۔ ارحان سے روز ہی فون پر بات ہو جاتی تھی۔ وہ اسے واپس آنے پر زور دیتی تھی، مگر ارحان ہر بار ان کی یہ بات ٹال جایا کرتا۔ ایسے میں صفیہ بیگم بالکل مایوس ہو چکی تھی۔ اکثر تو وہ فون پر رونے لگتی تھی۔ ارحان ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ اس کی دوری برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ حویلی کے سارے مکین ان کا خیال رکھتے تھے اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے، مگر ان کی خوشی تو ارحان کی ذات سے وابستہ تھی۔ وہ اس کے بغیر کیسے خوش ہو سکتی تھی؟ دیکھتے ہی دیکھتے 3 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، لیکن ارحان ایک بار بھی لوٹ کر واپس گھر نہیں آیا۔ صفیہ بیگم کی کئی دن سے طبیعت خراب تھی۔ اب تو ان کا بخار بھی شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اس کے لیے ڈاکٹر کو دکھانا ضروری تھا، مگر وہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے انکاری تھی۔ ان کی بس ایک ہی ضد تھی کہ وہ ارحان کو دیکھ کر ٹھیک ہو جائیں گی، جبکہ ارحان اپنی ضد پر قائم تھا کہ وہ واپس لوٹ کر نہیں آئے گا۔ صفیہ بیگم کی طبیعت زیادہ بگڑی تو ڈاکٹر کو گھر ہی بلا لیا گیا۔ ارحان کو بھی ان کی طبیعت کی خرابی کی خبر دے دی گئی، اور جب ارحان نے انہیں فون کیا تو وہ زاروں قطار روئی تھی اور پھر روتے روتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی، اور پھر ارحان کو اپنی ضد چھوڑنی پڑی تھی۔ وہ واپس حویلی آ رہا تھا۔ جس دن سے صفیہ بیگم کو یہ خبر ملی وہ بہت خوش تھی۔ ان کے قدم تو زمین پر ٹک نہیں رہے تھے۔ سب نے ان 3 سالوں میں پہلی بار انہیں مسکراتے دیکھا تھا۔ سبھی لوگ ارحان کے آنے سے خوش تھے کہ اس حویلی کی خوشیاں واپس لوٹنے والی ہیں۔ محمل یونیورسٹی سے واپس لوٹی تو سبھی لوگ حویلی کے لان میں جمع تھے۔ وہ سیدھا ان لوگوں کے پاس ہی آ گئی تھی۔ محمل نے سب کو مشترکہ سلام کیا، مگر دادا جان اور دادی جان کے علاوہ کسی نے اس کے سلام کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ یہاں تک کہ اس کے اپنے ماں باپ بھی اسے لا تعلق سے بیٹھے تھے۔ محمل کے دل کو کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ بڑی امی، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ محمل نے صفیہ بیگم کو مخاطب کیا تھا۔ صفیہ بیگم نے محمل کی آواز پر سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور پھر اپنا رخ موڑ لیا۔ محمل کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ مریم، تم اپنی بیٹی سے کہہ دو میرے سامنے مت آیا کرے۔ اس کی وجہ سے میں نے 3 سال کانٹوں پر گزارے ہیں۔ صفیہ بیگم کے لہجے میں محمل کے لیے صرف اور صرف نفرت اور بیزاری تھی۔ محمل کا جھکا ہوا سر مزید جھک گیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ وہ کسی کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ محمل، تم اپنے کمرے میں جاؤ، مریم بیگم نے محمل کو گھورتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ محمل خود پر ضبط کرتے ہوئے واپس جانے کے لیے مڑ گئی تھی۔ میرا بیٹا 3 سال بعد واپس آ رہا ہے۔ مریم، تم محمل سے کہہ دینا اس کے سامنے مت آئے۔ میں نہیں چاہتی اس لڑکی کی وجہ سے میرا بیٹا دوبارہ مجھ سے دور ہو جائے، صفیہ بیگم نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ مریم بیگم نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ دور جاتی محمل کے کانوں میں صفیہ بیگم کی آواز پڑی تھی۔ محمل کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ ارحان واپس آ رہا تھا۔ اس خبر نے محمل کے پیروں تلے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ نہیں جانتی کہ کیسے اپنے کمرے میں گئی اور پھر خود کو کمرے میں بند کر کے وہ زاروں قطار روئی۔ دل کا درد تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، یہاں تک کہ روتے روتے اس کی آنکھیں سوج گئیں۔ وہ ان 3 سالوں میں ارحان کی وجہ سے خود سے بھی نظریں نہیں ملا سکی تھی۔ وہ اسے رسوا کر کے گیا تھا۔ محمل صرف ارحان سے نفرت کرتی تھی۔
وہ اس کا نام بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ اس حویلی میں دادا جان اور دادی جان کے سوا کوئی بھی اس سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کے سگے ماں باپ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا تھا۔ ہر کوئی اسے نفرت بھری نگاہ سے دیکھتا تھا۔ محمل زمین پر بیٹھی بری طرح سے رو رہی تھی۔ اس نے ان 3 سالوں میں ارحان سے صرف نفرت کی تھی۔ محمل نے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھا۔ وہ ان 3 سالوں میں کتنی بدل گئی تھی، اسے کبھی کبھی خود کی بھی پہچان نہیں ہو پاتی تھی۔ محمل کی آنکھوں میں 3 سال پہلے کا وہ منظر لہرا گیا، جب وہ سفید رنگ کے غرارے میں ملبوس دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ ارحان محمل کا تایا زاد تھا اور ارحان کی پسند اور مرضی سے ارحان اور محمل کا نکاح ہو رہا تھا۔ محمل بھی اس نکاح پر بہت خوش تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے ارحان سے کب محبت ہوئی تھی، مگر جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا خود کو ارحان سے محبت کرتے ہوئے پایا تھا۔ ارحان بھی اس کا بہت خیال رکھتا تھا، مگر کبھی ارحان نے اس سے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ارحان نے اپنے ماں باپ سے بات کی تھی کہ وہ محمل کو پسند کرتا ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ دونوں بھی ارحان کی بات سن کر بہت خوش ہوئے تھے۔ محمل گھر کی بچی تھی، دیکھی بھالی تھی۔ وہ لوگ تو خود بھی یہی چاہتے تھے کہ ارحان اور محمل کی شادی ہو، اور اب ارحان نے خود ہی یہ بات کر دی تھی۔ یوں محمل اور ارحان کا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ ان دنوں محمل کالج میں پڑھتی تھی۔ محمل لان میں بیٹھی تھی اور اس کی کتابیں اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی تھیں۔ جب ارحان آفس سے واپس آیا تھا، محمل کو سوچوں میں گم دیکھ کر وہ سیدھا اسی کے پاس چلا آیا۔ کہاں گم ہو؟ محمل کی ایک کتاب اٹھا کر اس کے سر پر مارتے ہوئے ارحان اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ محمل گڑبڑا کر اپنے خیالوں کی روح سے باہر آئی تھی۔ ارحان مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جب سے ان دونوں کا رشتہ طے ہوا تھا، محمل ارحان سے کترانے لگی تھی، اور اب ارحان کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ مزید نروس ہو گئی۔ ارحان کی آنکھوں میں شوق کا ایک جہاں آباد تھا۔ کچھ نہیں، محمل نے سنبھل کر اسے جواب دیا۔ محمل، تم اس رشتے پر خوش ہونا؟ ارحان نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا تھا۔ محمل کے چہرے پر ایک شرمیلی سے مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر بکھرتے حیا کے رنگوں میں ارحان الجھ سا گیا تھا۔ وہ بہت دلچسپی سے اس کے چہرے پر بکھری قوس قزح کو دیکھ رہا تھا۔ محمل نے اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالنا چاہا، مگر ارحان کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ سورج کی کرنیں محمل کی آنکھوں پر پڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا رنگ مزید سنہری دکھائی دینے لگا تھا۔ ارحان، آپ میرا ہاتھ تو چھوڑیں، محمل نے جزب ہوتے ہوئے کہا۔ پہلے میری بات کا جواب دو۔ ارحان کے چہرے پر مسکراہٹ رقصاں تھی۔ محمل جان گئی تھی کہ وہ اتنی آسانی سے اس کی جان نہیں چھوڑے گا، اسے جواب دینا ہی پڑے گا۔ میں خوش ہوں اس رشتے سے، محمل نے پلکیں جھکائے کہا، اور پھر ارحان کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑا کر وہ وہاں سے اٹھ کر جلدی سے اندر چلی گئی تھی۔ وہ مزید ارحان کی لو دیتی نظروں کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا یہ شرمایا، گھبرایا ہوا سا روپ دیکھ کر ارحان محظوظ ہوا تھا، ورنہ محمل جس قدر شرارتی اور نٹ کھٹ تھی، اس سے شرمانے کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ محمل اور ارحان کے نکاح کی تاریخ فکس ہو گئی تھی۔ یہ دادا جان کا اصرار تھا کہ منگنی کی رسم کی جگہ ان دونوں کا نکاح کر دیا جائے، اور پھر شادی بھی مناسب وقت پر کر دی جائے۔ اس بات پر گھر میں کسی کو بھی اعتراض نہیں تھا، بلکہ سبھی بہت خوش تھے۔ محمل نے اپنی پسند سے نکاح کا جوڑا بنوایا تھا۔ محمل اور ارحان دونوں ہی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے۔ ان دونوں کی خوشیوں سے ہی اس حویلی کی خوشیاں وابستہ تھیں۔ محمل اور ارحان کے نکاح کا دن بھی آ گیا تھا۔ حویلی میں رنگ و نور کا سیلاب آ گیا تھا۔ حویلی کے وسیع و عریض لان میں ہی نکاح کی تقریب رکھی گئی تھی۔ محمل سفید رنگ کے جوڑے میں سر پر سرخ رنگ کا دوپٹہ ٹکائے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ جو بھی اسے دیکھتا لازمی اس کی تعریف کر رہا تھا۔ محمل خود بھی آئینے میں دیکھ کر کچھ دیر کے لیے ساکت رہ گئی تھی۔ وہ ہمیشہ سادی سی رہتی تھی
اور اب جب دلہن بنی تھی تو خوب رو پایا تھا۔ ارحان نے اب تک محمل کو نہیں دیکھا تھا۔ محمل کو اسٹیج پر لایا گیا تو محمل کے چہرے پر گھونگھٹ پھیلا ہوا تھا۔ ارحان بھی سفید شیروانی میں بیٹھا وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد نکاح کی رسم شروع ہو گئی تھی۔ دونوں جانب سے ایجاب و قبول کیا گیا۔ محمل نے اس لمحے ارحان کو دل سے قبول کیا تھا۔ نکاح کے بعد جب ارحان نے سجی سنوری محمل کو دیکھا تو سانس لینا ہی بھول گیا۔ ارحان دنگ رہ گیا تھا کہ کوئی دلہن کے روپ میں اتنا حسین بھی لگ سکتا ہے۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ محمل سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ محمل میں ہمت نہیں تھی کہ وہ نظریں اٹھا کر ارحان کو دیکھ سکے، اور ارحان بے خودی کی کیفیت میں محمل کو تک رہا تھا۔ ارحان نے محمل کے لیے ایک خوبصورت سی انگوٹھی لے رکھی تھی، مگر آس پاس بہت سے لوگ تھے، اسی وجہ سے وہ محمل کو وہ انگوٹھی نہیں دے سکا تھا۔ یہاں تک کہ تقریب تمام ہو گئی اور سارے مہمان اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ محمل بھی بہت تھکی ہوئی تھی، وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے ارحان نے محمل کے کان میں سرگوشی کی تھی کہ وہ اسے دل بھر کر دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے محمل اس کا انتظار کرے، وہ سارے کاموں سے فارغ ہو کر اس کے پاس آئے گا۔ محمل اپنے کمرے میں بیٹھی ارحان کا انتظار کر رہی تھی۔ جانے کیسے صوفے پر بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی۔ نیند میں اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے اوپر جھکا ہوا ہے۔ خود پر کسی کی نظریں محسوس کر کے محمل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے لگا کہ ارحان آ گیا ہے۔ محمل نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ارحان وہاں موجود نہیں تھا، جبکہ اس کی خالہ کا بگڑا ہوا بیٹا وارث وہاں موجود تھا۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتی ہوس نے محمل کو سانس روکنے پر مجبور کر دیا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی پلکیں بھی نہیں جھپک سکی تھی۔ محمل صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور وارث اس پر جھکا ہوا ہوس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے محمل کی ساری حسیات بیدار ہو گئیں۔ وہ وارث کو دھکا دے کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی، مگر اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑے ارحان کو دیکھ کر وہ سہم سی گئی تھی۔ ارحان اپنی آنکھوں میں بے یقینی اور بے اعتباری لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ محمل اس قدر گھبرا گئی تھی کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکی۔ محمل کی نظریں ارحان پر ٹکی تھیں، مگر ارحان محمل کو دیکھ ہی کب رہا تھا۔ اس کی سرخ نظریں تو وارث پر ٹکی ہوئی تھیں، جس کی بہکتی ہوئی نظریں محمل کے وجود پر ٹکی تھیں۔ اور پھر ارحان ایک ہی جسٹ میں آگے بڑھا۔ اس نے وارث کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ وارث محمل کی خالہ کا بیٹا تھا اور اپنے ماں باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھی۔ وہ محمل کو پسند کرتا تھا اور اس کے لیے رشتہ بھی بھجوایا تھا، مگر یہاں سے انکار ہو گیا، کیونکہ مریم بیگم کو اپنے بھانجے کے سارے کرتوتوں کا بخوبی علم تھا۔ اس کے مقابلے میں ارحان کا رشتہ ان کے سامنے موجود تھا، جو ہر لحاظ سے بہتر تھا۔ وارث نے محمل سے خود ہی بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر جب وہ محمل کے کمرے میں آیا تو وہ صوفے پر بیٹھی سو رہی تھی۔ وارث اس کا حسن دیکھ کر خود پر قابو نہیں رکھ سکا اور اس کے بے حد نزدیک ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اسی اثنا میں محمل کی آنکھ کھل گئی تھی۔ ارحان کمرے کے دروازے پر جانے کب آ کھڑا ہوا تھا، اسے لگا شاید محمل اپنی مرضی سے اس کے قریب بیٹھی تھی۔ وہ اس بات سے انجان تھا کہ محمل تو سو رہی تھی۔ ارحان نے وارث کا گریبان پکڑ لیا اور اسے بری طرح سے مارنے لگا تھا۔ تیری ہمت بھی کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ ارحان نے اسے زمین پر پھینکتے ہوئے کہا۔ شور کی آواز سن کر سب لوگ محمل کے کمرے میں جمع ہو گئے۔ محمل پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی سانسیں رک سی گئی تھیں۔ ارحان زمین پر پڑے وارث کو بری طرح سے اپنی ٹھوکروں سے مار رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر سب کی چیخیں نکل گئی تھیں۔ سب لوگوں نے وارث کو ارحان سے چھڑانے کی کوشش کی تھی، مگر ارحان کے سر پر خون سوار تھا۔ مجھے بتا، تو کیوں آیا تھا یہاں پر؟ تیری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیوی کے کمرے میں آنے کی؟ ارحان نے گریبان سے پکڑ کر اسے زمین سے اٹھا لیا۔ وارث کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ وارث سمجھ گیا تھا کہ اب اسے ارحان سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وارث نے کونے میں کھڑی سہمی سی محمل پر ایک نظر ڈالی اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔
اس نے ایک جھٹکے سے خود کو ارحان کی گرفت سے چھڑایا اور اس سے کہا کہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے اپنی بیوی سے پوچھ لو، اس نے ہی مجھے یہاں بلایا تھا۔ وارث کی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ یکدم ہی سب کو سانپ سونگ گیا۔ ارحان کا بڑھتا ہاتھ وہیں رک گیا۔ وہ بے یقینی سے محمل کو دیکھ رہا تھا۔ محمل نے وارث کو دیکھا تھا۔ وارث کی بات اسے سمجھ نہیں آئی تھی، مگر جب اس نے سب کی مشکوک نظریں خود پر محسوس کی تو اسے وارث کی بات بخوبی سمجھ آ گئی۔ آہستہ آہستہ وارث کے الفاظ اس کے ذہن میں ٹھہرنے لگے تھے، اور جب تک محمل کو ان لفظوں کی سنگینی کا علم ہوا تب تک بہت دیر ہو گئی تھی۔ ارحان کا ہاتھ اٹھا اور محمل کے گالوں پر انگلیوں کے نشان چھپ گئے۔ محمل کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، سنہری آنکھیں سیاہی میں بدلی تھیں۔ ارحان نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ ارحان نے تو اسے صفائی بھی نہیں مانگی تھی، اور ایک لمحے میں کسی اور کی بات کا یقین کر لیا تھا۔ محمل کی ذات کے کئی ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ بے اعتباری کی مار کیا ہوتی ہے۔ اگر تمہیں کوئی اور پسند تھا تو پہلے بول دیا ہوتا۔ یہ سب تماشا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یا پھر اس سب کی تمہیں عادت ہے؟ ارحان نے اپنے لفظوں سے اس کی ذات کی دھجیاں بکھیر دی تھیں۔ محمل سن وہیں کھڑی تھی۔ وہ اب تک یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ ارحان نے اس پر ہاتھ اٹھایا، اور پھر ارحان کے الفاظ اسے زمین میں گاڑنے کے لیے کافی تھے۔ سب لوگ محمل کی طرف افسوس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور محمل، وہ تو کچھ کہنے کے قابل ہی نہ رہی تھی، بس ساکت سی کھڑی ارحان کو دیکھ رہی تھی۔ ارحان کی آنکھوں میں اسے اپنے لیے نفرت واضح دکھائی دے رہی تھی۔ محمل نے اپنے ماں باپ کی جانب دیکھا جو اس کے ناکردہ جرم کی معافی مانگ رہے تھے۔ اس کی خالہ وارث کو لے کر وہاں سے جا رہی تھی۔ ان کے لفظوں نے بھی محمل کے جسم پر چابک مارا تھا۔ اپنی بیوی سنبھالی نہیں جا رہی تھی، میرے بیٹے کو اتنی بری طرح سے مارا ہے۔ محمل کو لگا وہ مر جائے گی، مگر وہ زندہ تھی۔ وہ سانس تو لے رہی تھی، مگر وہ مر چکی تھی۔ ارحان نے اسے مار ڈالا تھا۔ اسی رات ارحان وہ حویلی چھوڑ کر دوسرے ملک چلا گیا تھا، اور آج 3 سال ہونے کو آئے تھے، مگر وہ ایک بار بھی لوٹ کر نہیں آیا۔ سبھی محمل کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہراتے تھے۔ مریم بیگم نے محمل سے کئی دفعہ پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ اس رات کیا ہوا تھا، مگر محمل نے اس بارے میں دوبارہ سے کوئی بات نہیں کی۔ محمل اس معاملے میں بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ جب سب لوگ اسے مجرم قرار دے چکے تھے تو اس نے بھی خاموشی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ محمل جانے کب سو گئی تھی، اسے علم ہی نہ ہو سکا۔ اگلی صبح محمل کی آنکھ کھلی، کسی نے اسے کھانے تک کے لیے نہیں اٹھایا تھا۔ محمل کی آنکھ کھلی تو جانے کتنی ہی دیر تک وہ سن دماغ کے ساتھ لیٹی رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر آئی تو حویلی میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ تائی امی ادھر سے ادھر سارے ملازموں کو ہدایات دیتی پھر رہی تھی۔ محمل سمجھ گئی تھی کہ ارحان آ جا رہا تھا۔ دل کا بوجھ مزید بڑھ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے ناشتے کی میز پر آ کر بیٹھ گئی۔ صفیہ بیگم نے ایک نظر محمل کی طرف دیکھا جو گم سم سی بیٹھی تھی۔ صفیہ بیگم نے اسے مخاطب کیا تھا۔ حویلی کے سارے لوگ اس وقت ناشتے کی میز کے گرد جمع تھے۔ مریم بیگم نے ایک نظر محمل کی طرف دیکھا۔ محمل کی آنکھیں سوج کر سرخ ہو رہی تھی، اس کا چہرہ بھی سوجا ہوا تھا۔ یونیورسٹی سے آ کر اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ صفیہ بیگم کے ناراض ہونے کے ڈر سے انہوں نے محمل کو رات کے کھانے کے لیے بھی نہیں بلایا تھا، اور جب وہ اس کے کمرے میں کھانا لے کر گئیں تو وہ سو رہی تھی۔ محمل، میرا بیٹا آج 3 سال بعد اس حویلی میں واپس آ رہا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اس کے سامنے آؤ اور وہ تمہاری وجہ سے مجھ سے دور ہو جائے، اس لیے تم اپنے کمرے میں ہی رہنا۔ کسی ملازمہ سے کہہ دینا وہ تمہارا کھانا تمہارے کمرے میں پہنچا دے گی۔ صفیہ بیگم نے تنفر سے محمل سے کہا۔ محمل نے تھکاوٹ سے اپنی تائی امی کی جانب دیکھا تھا جو 3 سال پہلے تک اس پر جان چھڑکتی تھی، مگر ان گزرے 3 سالوں میں ان کی نفرت میں دن بدن اضافہ ہی ہوا تھا۔ محمل نے اپنے ماں باپ کو دیکھا تھا جو بظاہر اسے لا تعلق سے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، مگر ان دونوں کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔
دادا جان نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، مگر شاید موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے وہ خاموش رہے تھے۔ محمل کے حلق میں کچھ اٹکنے سا لگا تھا۔ ناشتے سے اس کا دل اٹھ گیا اور وہ خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنا بیگ اٹھا کر باہر آ گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کے روکے ہوئے آنسو خاموشی سے بہنے لگے۔ وہ یونیورسٹی سے واپس حویلی نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ارحان کی موجودگی میں سانس بھی نہیں لے سکے گی۔ وہ اپنی ایک دوست کی طرف چلی آئی۔ مریم بیگم کے فون آنے لگے تھے، اس لیے ناچار اسے حویلی واپس جانا تھا۔ جس وقت وہ حویلی پہنچی رات ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر حویلی میں داخل ہوئی تو ڈرائنگ روم سے سب کے ہنسنے کی آوازیں اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ محمل کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ ارحان واپس آ گیا تھا۔ محمل نے اپنے دل کو ٹٹولا، مگر اس کا دل بالکل خالی تھا۔ اسے ارحان کے واپس آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ محمل سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی۔ مریم بیگم نے کچن سے اسے اپنے کمرے کے جانب جاتے دیکھ لیا تھا، اسی لیے وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر محمل صوفے پر پاؤں اوپر کیے بیٹھ گئی تھی۔ وہ بہت سوچ سمجھ کر اس فیصلے پر پہنچی تھی کہ وہ ساری زندگی ایک ایسے رشتے کا بوجھ اٹھائے نہیں چل سکتی جس میں اس کی محبت کو ہی اس پر بھروسہ نہ ہو۔ اس نے اپنی محبت کو اپنے دل کے نہا خانوں میں چھپا دیا تھا۔ ارحان نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، جس کی گونج وہ آج بھی اپنے کانوں میں محسوس کرتی تھی۔ آج بھی اسے اپنا چہرہ جلتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ وہ ہر کسی کی نظروں میں گر چکی تھی۔ وہ وارث کو نہیں بلکہ ارحان کو اس سب کا ذمہ دار ٹھہراتی تھی۔ اگر اس دن ارحان اس پر بھروسہ کر لیتا، اسے اپنی صفائی کا ایک موقع دے دیتا، تو وہ آج خود سے تو نظریں ملا سکتی تھی۔ وہ یہ فیصلہ کرتے ہوئے رونا نہیں چاہتی تھی، مگر جانے کیوں اس کی آنکھیں اسے بغاوت کرنے پر تلی ہوئی تھیں۔ نیچے سب لوگ موجود تھے، خوش تھے، مگر یہاں وہ بالکل اکیلی بیٹھی تھی۔ اسے تنہا کر دیا گیا تھا۔ اسی اثنا میں دروازے پر دستک ہوئی اور ایک ملازمہ کھانے کی ٹرے لیے کمرے میں آئی۔ کھانا واپس لے جاؤ، مجھے بھوک نہیں ہے، محمل نے اسے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اسبات میں سر ہلا کر کھانا واپس نیچے لے گئی تھی۔ محمل نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا، اس کی بھوک مر گئی تھی۔ کیا ہوا؟ محمل نے کھانا نہیں کھایا؟ ملازمہ کو کھانے کی ٹرے واپس لاتے دیکھ کر مریم بیگم نے دھیمے لہجے میں ملازمہ سے پوچھا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ بھوک نہیں ہے، ملازمہ نے انہیں بتا دیا تھا۔ مریم بیگم ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا، تم زبردستی اس کے سامنے رکھاتی۔ مریم بیگم کے لہجے میں ایک ماں کی ممتا بول رہی تھی۔ ارحان کی نظروں سے یہ منظر چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ اس کی نظریں محمل کو ہی تلاش کر رہی تھی، مگر جانے کیوں محمل کھانے کی میز پر نہیں آئی تھی۔ ارحان کو یہاں آئے کئی دن ہو گئے تھے، مگر اب تک محمل اور اس کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ محمل بغیر ناشتہ کیے یونیورسٹی چلی جایا کرتی تھی۔ مریم بیگم اس کے کمرے میں اس کو ناشتہ بھیج دیا کرتی تھی، مگر وہ واپس لوٹا دیتی تھی۔ یونیورسٹی سے واپس آ کر وہ اپنے کمرے میں بند ہو جایا کرتی۔ ملازمہ کھانا لے آتی تو 2-4 لقمے زہر مار کر لیتی، ورنہ زیادہ تر تو وہ کھانا واپس لوٹا دیا کرتی تھی۔ جانے کیوں ارحان کی نظریں محمل کو تلاش کر رہی ہوتی تھیں، مگر جیسے محمل کا وجود ہی اس حویلی میں نہیں تھا۔ حویلی میں رات کا سناٹا چھا گیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ محمل خاموشی سے اپنے کمرے سے نکلی اور اسٹڈی روم کی جانب بڑھی۔ وہ جانتی تھی کہ دادا جان اس وقت اپنے اسٹڈی روم میں ہوں گے۔ وہ اسٹڈی روم کا دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوئی تو معمول کے مطابق دادا جان اسٹڈی روم میں بیٹھے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ محمل کو دیکھتے ہی انہوں نے کتاب ایک جانب رکھ دی۔ وہ آج کئی دنوں بعد محمل کو دیکھ رہے تھے۔ جب سے ارحان حویلی واپس آیا تھا انہوں نے محمل کو نہیں دیکھا تھا۔ ادھر آ جاؤ بیٹا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے نرمی سے محمل کو پکارا۔ محمل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی اور پھر ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔
اسے اس طرح سے بیٹھے دیکھ کر دادا جان کا دل حلق میں آیا تھا۔ محمل نے ان کے گھٹنوں پر اپنا سر رکھ دیا تھا۔ دادا جان نے نظریں اٹھا کر وسیع و عریض اسٹڈی کے ایک کونے میں رکھے صوفے کو دیکھا، مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش رہے تھے۔ محمل، کیا ہوا بیٹا؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ دادا جان نے پیار سے محمل کو مخاطب کیا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بچی کا دل دکھا ہوا ہے۔ وہ اس بات پر یقین نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی محمل غلط ہو سکتی ہے۔ وہ کئی بار ارحان کو سمجھا چکے تھے، مگر وہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابھی بھی محمل کی حالت دیکھ کر ان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ محمل سیاہ رنگ کے ٹراؤزرز اور شارٹ شرٹ میں ملبوس تھی۔ کالے رنگ کی شال اس کے کندھوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ لمبے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے بالوں کو سمیٹنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ دادا جان، اس گھر میں سب نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے، مگر آپ تو یقین کرتے ہیں نا، آپ کی محمل کبھی غلط نہیں کر سکتی تھی۔ محمل نے نظریں اٹھا کر دادا جان کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو محمل؟ دادا جان نے جو زب ہو کر اس سے پوچھا۔ دادا جان، مجھے ارحان سے طلاق چاہیے، محمل نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا تھا۔ دادا جان کچھ لمحوں کے لیے تھم سے گئے تھے۔ اندھیرے کونے میں صوفے پر بیٹھے ارحان کا وجود بھی ساکت ہوا تھا۔ محمل بیٹا، ایسے نہیں کہتے، وہ تمہارا شوہر ہے۔ چھوٹی موٹی باتیں تو ہر گھر میں ہو جاتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دادا جان نے سنبھل کر بات سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ارحان سب کچھ سن رہا ہے، مگر محمل اس بات سے بالکل انجان تھی۔ دادا جان، میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ میں اب ارحان کے نام کے ساتھ نہیں جڑے رہنا چاہتی۔ وہ کہتا ہے نا میں بد کردار ہوں، میں اس کا ہر الزام مان لوں گی۔ بس ایک بار اس سے کہیں مجھے چھوڑ دے، میں مزید اس اذیت کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ محمل بے ساختہ ہی رونے لگی تھی۔ میرے ماں باپ مجھ سے بات نہیں کرتے، آپ کے اور دادی جان کے سوا کوئی مجھے مخاطب کرنا پسند نہیں کرتا۔ ان 3 سالوں میں نے ہر پل تائی امی کی نفرت سہی ہے۔ ان کا بیٹا میری وجہ سے ان سے دور ہو گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اس کے سامنے نہ آؤں، وہ میری وجہ سے دوبارہ چلا جائے گا۔ میرے ماں باپ کا سر میری وجہ سے جھک گیا۔ ہر چیز کی میں ذمہ دار ہوں، تو اس رشتے کو ہی ختم کر دیتے ہیں۔ آپ مجھے ارحان سے طلاق دلوا دیں۔ محمل کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ ارحان نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بند کی تھیں۔ دادا جان کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ محمل کو کس طرح تسلی دیں۔ ان کے آنسو ان کا کلیجہ چیر رہے تھے۔ محمل بیٹا، رونا بند کرو، ہم اس بارے میں آرام سے بات کریں گے۔ ابھی تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ دادا جان کی نظریں اندھیرے کونے میں جمی تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ ارحان سب کچھ سن رہا ہے۔ وہ اس وقت کسی طرح کی بدمزگی سے بچنا چاہتے تھے۔ محمل اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھی اور وہاں سے چلی گئی تھی۔ یہ سچ تھا کہ ارحان محمل کو قصوروار سمجھتا تھا، مگر اس نے کبھی بھی محمل کو طلاق دینے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ محمل کے منہ سے یہ سب باتیں سن کر اس کی روح تک دہل گئی تھی۔ غصے کے مارے ارحان کا ہاتھ محمل پر اٹھ گیا تھا، مگر محمل نے اپنی صفائی میں اس سے کچھ نہیں کہا تھا۔ اس نے ہر الزام کو بہت آسانی سے خود پر لے لیا تھا اور بالکل خاموش کھڑی رہی تھی۔ اگلی رات سب لوگ کھانے کی میز کے گرد جمع تھے جب ارحان نے ایک ملازمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جا کر محمل کو کھانے کے لیے بلا کر لاؤ۔ سب لوگوں نے حیرانی سے ارحان کو دیکھا تھا۔ جب سے ارحان واپس آیا تھا، اس کے منہ سے پہلی بار محمل کا نام سنا تھا۔ ملازمہ فوراً محمل کے کمرے کی طرف گئی تھی۔ صفیہ بیگم نے پہلو بدلا تھا، باقی سب لوگ بھی حیران تھے۔ محمل اپنی کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی جب ملازمہ نے اس کے کمرے میں آ کر اسے کہا کہ ارحان صاحب نے اسے کھانے کی میز پر بلایا ہے۔ محمل نے اچھمبے سے ملازمہ کو دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، محمل نے مختصر سا جواب دے دیا۔ ملازمہ نے جا کر وہی بتا دیا۔
ارحان کے ماتھے کی رگیں تن گئی تھیں۔ دادا جان بالکل خاموشی سے بیٹھے ارحان کے چہرے کے بدلتے اتار چڑھاؤ دیکھ رہے تھے۔ ارحان اپنی جگہ سے اٹھا اور محمل کے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ محمل کے کمرے میں داخل ہوا تو محمل بے یقینی سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ وہ آج پورے 3 سال بعد ارحان کو دیکھ رہی تھی۔ ارحان اسے دیکھ کر چند لمحوں کے لیے اپنی جگہ ساکت سا ہو گیا تھا۔ جب وہ یہاں سے گیا تھا محمل ایسی تو نہیں تھی۔ جب وہ محمل کو چھوڑ کر گیا تھا تو محمل کالج جانے والی ایک چھوٹی سی لڑکی تھی، مگر یہ جو محمل اس کے سامنے کھڑی تھی وہ کوئی اور تھی۔ محمل کے کندھوں تک آتے بال اب اس کی کمر کو چھو رہے تھے۔ محمل کے نازک سے سراپے نے ارحان کے دل کی دنیا زیر زبر کر دی تھی۔ ارحان کو دیکھ کر محمل کی دھڑکنیں تھمنے لگی تھیں۔ ارحان اور محمل کی نظریں ایک دوسرے پر ٹکی تھیں۔ ارحان آگے بڑھا اور محمل کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ محمل ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ یکدم ہی محمل کو ہوش آیا اور اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، مگر ارحان نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر دی۔ ہاتھ چھوڑیں میرا، محمل نے غصے سے کہا تھا، مگر ارحان نے جیسے اس کی بات ہی نہ سنی ہو۔ سب لوگوں نے دیکھ کر ڈرائنگ روم سے اٹھ کر لاؤنج میں آ گئے تھے۔ کیا بدتمیزی ہے ارحان، میرا ہاتھ چھوڑیں، محمل نے بے بسی سے کہا۔ آج پھر سب کے سامنے اس کا تماشا بننے جا رہا تھا اور وہ آج بھی بے بس تھی۔ ارحان نے لاؤنج میں آ کر محمل کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ محمل کی کلائی سرخ پڑ گئی تھی۔ سب لوگ حیرت سے ارحان کو دیکھ رہے تھے۔ ارحان نے ایک نظر محمل پر ڈالی جو غصے اور بے بسی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور پھر سب کو مخاطب کر کے کہا کہ ہمارے نکاح کو 3 سال ہو گئے ہیں، اب مجھے رخصتی چاہیے۔ ارحان کی بات سن کر سب لوگوں نے حیرت سے ارحان کی سمت دیکھا۔ یکدم ہی وہاں سناٹا چھا گیا تھا۔ محمل کا رنگ سرخ ہوا تھا۔ کل رات کو تو ہی اس نے دادا جان سے طلاق کی بات کی تھی اور اب ارحان رخصتی کی بات کر رہا تھا۔ میں اس نکاح کو نہیں مانتی اور نہ ہی کوئی رخصتی ہوگی، محمل نے تڑپ کر کہا تھا اور دادا جان کی سمت بڑی تھی۔ دادا جان، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے ارحان سے طلاق دلوائیں گے۔ محمل نے انہیں مخاطب کیا، مگر وہ اس معاملے میں محمل کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے۔ وہ کیسے اپنی ہی پوتی پر طلاق کا داغ لگوا سکتے تھے؟ وہ محمل سے نظریں چرا گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ دادا جان سے مزید کوئی سوال کرتی، ارحان نے اس کا بازو تھامتے ہوئے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ محمل اور ارحان کی نظریں چار ہوئی تھیں۔ آج تو تم نے اپنی زبان سے طلاق کا نام لے لیا ہے، آئندہ یہ لفظ تمہاری زبان پر آیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ارحان بری طرح سے اس پر دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ سن کر محمل کا دل سہم گیا۔ کس رشتے سے آپ مجھ پر حق جما رہے ہیں؟ آپ تو مجھے بد کردار ٹھہرا کر یہاں سے گئے تھے۔ آپ جانتے بھی ہیں یہ 3 سال میں نے کیسے گزارے ہیں؟ پوچھیں ان سب سے۔ یہاں پر ہر کوئی مجھے قصوروار سمجھتا ہے، کوئی مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ میرے سگے ماں باپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ محمل یہ سب کہتے ہوئے زاروں قطار رو رہی تھی۔ مجھے ہر صورت طلاق چاہیے، میں مزید اس رشتے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ محمل نے پوری جان سے اسے خود سے دور دھکیلا تھا، مگر ارحان اپنی جگہ سے 1 انچ بھی پیچھے نہ ہٹا۔ ٹھیک ہے، تم ایسا چاہتی ہو تو یہی صحیح، ارحان نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ سب نے ناسمجھی سے ارحان کی سمت دیکھا تھا۔ اب رخصتی کی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، رخصتی ابھی ہوگی، ارحان کی آواز لاؤنج میں گونجی تھی۔ محمل کے قدموں تلے سے زمین نکلی تھی۔ اس نے گھبرا کر اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا۔ وہ لوگ بھی حیران پریشان کھڑے تھے۔ ارحان کسی کی بھی پرواہ کیے بنا اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گیا۔ اپنے کمرے میں لے جا کر اس نے محمل کو بیڈ پر دھکیلا تھا۔ محمل کی جان حلق میں آئی تھی جب اس نے کمرہ لاک ہونے کی آواز سنی۔ نیچے لاؤنج میں سب لوگ حیران پریشان بیٹھے تھے۔ مریم بیگم اور صفیہ بیگم نے ان کے پیچھے جانے کی کوشش کی تھی، مگر دادا جان نے انہیں روک لیا
کہ یہ ان دونوں کی پوری زندگی کا معاملہ ہے، انہیں اکیلا چھوڑ دو، انہیں خود فیصلہ کرنے دو، وہ لوگ ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اگر ارحان سے بات کرنے کے بعد بھی محمل اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہے گی تو میں خود ارحان سے اسے طلاق دلوا دوں گا۔ دادا جان نے ایک نظر صفیہ بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا اور وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتے ہیں؟ محمل نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نفرت کرتی ہوں آپ سے، مجھے ہر صورت آپ سے طلاق چاہیے۔ محمل بری طرح سے چیخی تھی، اس کا صبر اب ختم ہو گیا تھا۔ ارحان نے سرخ نظروں سے اسے گھورا۔ وہ پہلے والی محمل تو ہرگز نہیں تھی جو گم سم سے کھڑی تھی اور وہ اس پر الزام لگا رہا تھا۔ اس کا یہ روپ دیکھ کر ارحان دم بخود سا رہ گیا۔ محمل تیزی سے اس کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ وہ ساری رات ارحان نے جاگتے ہوئے گزاری تھی۔ اگلے دن ہی ارحان نے صفیہ بیگم سے کہہ دیا تھا کہ اسے ہر صورت رخصتی چاہیے۔ محمل نے لاکھ سر پٹخا مگر اس کی کسی نے نہ سنی اور رخصتی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ محمل دلہن بنی ارحان کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ ارحان نے اپنی ضد پوری کر کے ہی دم لیا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو محمل ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنی جیولری اتار رہی تھی۔ ارحان کو آتے دیکھ کر اس کے ہاتھ تھمے تھے مگر ارحان خاموشی سے کپڑے بدل کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس نے محمل سے کوئی بات نہیں کی۔ محمل بھی خاموشی سے صوفے پر لیٹ گئی۔ اگلے دن ولیمہ تھا۔ محمل گلابی رنگ کی میکسی پہنے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ محمل برائڈل روم میں بیٹھی تھی جب اس نے وارث کو اندر آتے دیکھا۔ شاید ایک بار پھر سے ماضی خود کو دہرانے لگا تھا۔ محمل اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے بہت کوشش کی تھی تم سے شادی کرنے کی مگر تمہارے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا۔ وارث سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا اس سے کہہ رہا تھا، یہاں تک کہ تمہارے دامن پر بدنامی کا داغ بھی لگا دیا اور تمہارے شوہر نے یقین بھی کر لیا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ تمہیں چھوڑ دے گا مگر اس نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ آج تم مکمل طور پر اس کی ہو چکی ہو۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے کہ تمہیں پانے کی خاطر میں نے تمہارے ہی دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ وارث نے محمل کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ محمل دکھ بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آج 3 سال بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں تو تمہارے کمرے میں تم سے بات کرنے آیا تھا مگر تم سو رہی تھی۔ لیکن ارحان کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر اسے تم سے محبت تھی تو اسے تم پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے تھا۔ وارث نے ایک نظر محمل کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھا اور پھر وہاں سے نکل گیا۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑے ارحان کے پیروں تلے سے کسی نے زمین کھینچ لی۔ وہ اس معصوم کو بنا کوئی بھی جرم کیے سزا دے رہا تھا۔ ارحان برائڈل روم میں داخل ہوا اور اسے دیکھ کر محمل کا دل تھم سا گیا کیونکہ ابھی بھی وارث یہاں سے نکل کر گیا تھا۔ ارحان نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی اس کے سامنے کر دی۔ محمل نے ایک نظر اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ کو دیکھا اور پھر ارحان کو دیکھا۔ ارحان گہری نظروں سے محمل کو دیکھ رہا تھا۔ محمل نے اپنا کپ کپاتا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ارحان اسے لے کر باہر کی جانب بڑھا۔ ان دونوں کو باہر آتے ہی لائٹ آف کر دی گئی تھی مگر ایک سپاٹ لائٹ نے ان دونوں کا احاطہ کیے رکھا تھا۔ ارحان کی نظریں محمل پر ٹکی تھی اور محمل اس کی نظروں سے خائف ہو کر نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ گھر واپس جاتے ہوئے دونوں گاڑی میں اکیلے تھے جب ارحان نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے محمل کا ہاتھ تھاما۔ محمل نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں نے تمہاری اور وارث کی ساری باتیں سن لی تھی۔ محمل، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ ارحان نے کھلے دل سے اعتراف کیا تھا۔ محمل نے زخمی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ میرے وہ 3 سال نہیں لوٹا سکتے ارحان، جب ذلت ہر لمحے میرا مقدر بنی تھی۔ محمل نے اسے ہاتھ چھڑاتے ہوئے تھکے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔
میں ان 3 سالوں کا ہر جانا ساری زندگی بھرنے کو تیار ہوں۔ ارحام نے نرم نگاہوں سے اسے دیکھا، مگر محمل نے اپنا رخ موڑ لیا۔ 3 سالوں کا مداوع ان 3 منٹوں میں نہیں ہو سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد حویلی آ گئی تھی۔ محمل سیدھا کمرے میں چلی گئی تھی، مگر ارحان نیچے ہی رک گیا تھا۔ ارحان نے سب کو سچ بتا دیا تھا۔ مریم بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے اپنی اکلوتی اولاد کو ان 3 سالوں میں نظر انداز کر دیا تھا، اور صفیہ بیگم، وہ اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی۔ جس لڑکی سے انہوں نے اتنی نفرت کی تھی، وہ تو بے قصور تھی۔ ہر کوئی محمل سے بات کرنا چاہتا تھا، اسے معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر ارحان محمل کو کچھ وقت دینا چاہتا تھا۔ وہ اپنی ہر غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ ارحان کمرے میں آیا تو محمل کھڑکی میں کھڑی تھی۔ ارحان اپنی الماری کی جانب بڑھا تھا۔ اس نے دراز کھولی تو سامنے ہی مخملی ڈبیا میں بند انگوٹھی اس کے سامنے تھی۔ یہ وہ انگوٹھی تھی جو وہ محمل کو نکاح والے دن نہیں دے سکا تھا۔ وہ انگوٹھی لے کر محمل کی جانب بڑھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ محمل کو منا لے گا۔ اس نے آج بھی محمل کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی۔